السلام علیکم، میرا نام بیرسٹر احتشام امیر الدین ہے اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر۔ میں ایک پاکستانی ہوں اور آج تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہوں اس وجہ سے کیونکہ بیک وقت دو مختلف پلیٹ فارمز پر میرے سامنے دو مختلف بیانیے پیش ہو رہے ہیں۔ ایک بیانیہ مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا جتنے بھی نیوز چینلز ہیں ان پر پیش کیا جا رہا ہے، دوسرا بیانیہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ جو مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا پر بیانیہ چل رہا ہے آج 9 مئی 2024 کو 9 مئی 2023 کے حوالے سے، وہ ایک سانحہ ہے کہ سانحہ 9 مئی ہوا تھا 9 مئی 2023 کو، اور اس میں شر پسندوں نے اور ملک دشمنوں نے اور پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے والوں نے اور پاکستان کو ہر حالت میں نقصان پہنچانے کی خواہش رکھنے والوں نے شر پسندی کی تھی اور حملے کیے تھے اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا تھا اور اہم قومی حساس تنصیبات پر بھی حملہ آور ہو گئے تھے، اور حکومت نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کیمپین بھی کی ہے، ایڈورٹیزمنٹ بھی کی ہے، اشتہار بھی بنائے ہیں، میڈیا ٹاکس بھی کی ہیں، ایونٹس بھی کیے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں ایک ایونٹ میں جا کر بیٹھے، اس میں باقاعدہ طور پہ دو مشہور اینکرز کو ہائر کیا گیا ہوسٹنگ کرنے کے لیے، سنگرز کو بلوایا گیا، گانے چلے، شہداء کے جو ہم نے 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کارگل وار کے حوالے سے سنے ہوئے ہیں، اور پھر ایونچولی پرائم منسٹر نے آج اس بیانیے کے حوالے سے یہ کنکلوڈ کر دیا کہ جو 9 مئی 2023 کا سانحہ تھا وہ پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف اور پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی اور سازش تھی۔ اور اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر نے بھی گفتگو کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے، ان کی جو باتیں ہیں، جو عاصم منیر صاحب کا بیانیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہ حکومت کا بیانیہ ہے۔ لیٹس ٹیک اٹ دیٹ وے۔ تو یہ اس طرح سے ہی ہے، یہ پرائیورٹی، یہ جو ہائرارکی ہے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے اوپر جو بندہ ہے اس کا جو بیانیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے وہ حکومت کا بیانیہ ہے، اور وہ پروموٹ ہو رہا ہے سارا۔ تو یہ تو ایک بیانیہ ہے۔ اب دوسرا بیانیہ کیا ہے؟ دوسرا بیانیہ وہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، جو عمران خان کا بیانیہ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بیانیہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی 2023 جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ پلان کر کے ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے شواہد موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شواہد اس صورت میں موجود ہیں کہ جب لبرٹی چوک سے احتجاج کرنے والے مظاہرین چلے اور پھر وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور تک پہنچے تو راستے میں کوئی پولیس، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار موجود نہیں تھے جنہوں نے ان کو روکا، اور ان کو کھلے عام چھٹی دے دی گئی کہ وہ اندر گھس جائیں اور اس کے بعد وہ توڑ پھوڑ کریں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی ہے یہ اس وجہ سے ڈیزائن کیا گیا تھا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، کیونکہ سیاسی طور پہ عمران خان اتنا مقبول اور پاپولر ہو چکا تھا کہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، تو اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئی۔ تو ایونچولی 9 مئی کے ذریعے عمران خان کو سیاسی طور پر قابو کرنے کے لیے، جس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن بھی ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پریس کانفرنسز بھی کرائی گئیں، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس کو تتر بتر بھی کیا گیا، گرفتاریاں بھی کی گئیں، ریڈز بھی کیے گئے، میڈیا پہ بھی سینسرشپ لگائی گئی، صحافیوں کی ابڈکشن کے واقعات بھی سامنے آئے، فوجی عدالتیں بھی بنائی گئی، وکلاء کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور سوشل میڈیا کو بھی بلاک کیا گیا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ 9 مئی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، تو لہٰذا 9 مئی کو جواز بنایا گیا اور یہ سارا کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو پولیٹیکلی قابو کر کے حکومت سے باہر رکھنے کے لیے اور PDM2 فارمولیٹ کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ مور اور لیس یہ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہ دو مختلف بیانیے ہیں۔ اب آج کے ویلاگ میں جو گفتگو کروں گا، میں اس کے حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے کچھ گزارشات ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے جو میرے خیالات ہیں۔ مثال کے طور پہ میں جب صبح یہاں پہ امریکہ میں اٹھا اور میں نے پاکستان کا ٹیلی ویژن چینلز، نیوز چینلز آن کیے اور میں نے دیکھنا شروع کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ہم 9 مئی کو، مطلب کہ ایٹ بیسٹ اور ایٹ موسٹ 9 مئی جو ہے وہ اندرونی سیاسی اختلاف کی نشانی ہے۔ جو ناپسندیدہ واقعات ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن ہو گئے، تو اس کا مطلب
آپ میکسیمم یہ نکال سکتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیڈر کو اریسٹ کیا، رینجرز گئے، اہلکار گئے، انہوں نے عمران خان کو اریسٹ کیا، گرفتار کیا غیر قانونی طریقے سے، جس کو سپریم کورٹ نے بھی کہا، اس کے نتیجے میں ایک رد عمل آیا جو کہ پھر غیر قانونی تھا۔ تو ایک طرف سے غیر قانونی گرفتاری کا عمل، دوسری طرف سے غیر قانونی رد عمل، دونوں چیزوں کو قانونی طور پر سارٹ آؤٹ کر لیں اینڈ دیٹ از اٹ۔ لیکن اب اس میں سے وہ انگریزی میں اکثر کہتے ہیں ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مولز ہے، یہ 9 مئی کو جس طرح ہم کھڑا کر رہے ہیں، اس کو جیسے بلڈ کر رہے ہیں، مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ ہم نے بچپن سے، میں بھی ایک فوجی سکول میں پڑھا ہوں، اور اس کے علاوہ نہ بھی فوجی سکول میں آپ پڑھے ہوں تو پاکستان کے کسی بھی اور پرائیویٹ سکول میں جو بچے پڑھے ہوتے ہیں وہ 14 اگست یا 6 ستمبر یا پھر کارگل کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ ہمیں بتایا، پڑھایا، سکھایا جاتا ہے نا۔ تو بچپن سے ہم نے 65 کی جنگ کے حوالے سے جن جذبات کا اظہار دیکھا اور سنا تھا، 71 کی جنگ کے حوالے سے جن جذبات اور احساسات کا اظہار دیکھا اور سنا تھا، شہداء کے جو واقعات سنے تھے، پھر کارگل کے حوالے سے، پھر دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہم نے جو کچھ جذبات اور احساسات قومی حیثیت سے سامنے آتے ہوئے دیکھے تھے، ان سب کو ملا دیا گیا ہے، ایک طرح سے اس کو بڑے بھونڈے طریقے سے کنیکٹ کیا گیا ہے حکومت وقت کی طرف سے سانیہ 9 مئی کے ساتھ۔ جبکہ 9 مئی جو ہے کدھر اب 65 کے شہداء یا 65 کے غازی، 71 کے شہداء، 71 کے غازی، کارگل کے شہداء، کارگل کے غازی، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے شہداء اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے غازی، جنہوں نے ریاست پاکستان کی حفاظت کی، 24 کروڑ عوام کی حفاظت کی، آنے والی نسلوں کی حفاظت کی، اور کدھر یہ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی، جو میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں آئی تھنک کنونشن سینٹر میں یا کسی اور مقام پہ جہاں پہ وہ ہو رہی تھی تقریب، جہاں پہ شہباز شریف صاحب کو سامنے بٹھایا ہوا تھا، شہداء کی فیملیز کو بلایا۔ اب وہ شہداء کی فیملیز ہیں، مثال کے طور پہ کرنل سہیل عابد شہید 2018 میں جب ان کی شہادت ہوئی کوئٹہ میں، تو مجھے یاد ہے کہ میں مین سٹریم میڈیا پہ کر رہا تھا اینڈ آئی ریئلی فیلٹ اباؤٹ دیٹ انسیڈنٹ، اور کرنل صاحب کی فیملی کے حوالے سے وی ریئلی فیلٹ اباؤٹ اٹ اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ آن دی الیکٹرانک میڈیا۔ تو کدھر وہ کرنل عابد شہید کا مقام، سہیل عابد شہید کا مقام، اور ان کے گھر والوں کا، شہداء کا مقام، پھر اس کے بعد میجر منیب افضل ان کے والد تھے، ان کے حوالے سے، پھر کدھر عاطف اسلم کا وہ گانا جس سینٹیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ ان بیٹوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی دھرتی ماں کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہادتیں دی، اور ان کے گھر والے جو ہیں انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اب ان کو بلا کر اور ان کو بٹھا کر اور اس سینٹیمنٹ کو جو ہے، اگر آپ مثال کے طور پہ یہ موجودہ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے ساتھ جوڑ دیں گے، جو کہ ایک متنازع بیوروکریٹ ہے، جو ایک متنازع ڈی آئی جی ہے، اور پھر جو گفتگو اس نے کی ہے، میں اتنا عجیب مجھے محسوس ہوا۔ ہم جب بچپن میں زمانہ طالب علمی میں تقریری مقابلوں میں جاتے تھے نا حضور والا، اور ڈیکلیمیشنز وغیرہ کرتے تھے، تو کوئی مقرر آتا تھا، بڑے بھونڈے طریقے سے وہ نا جذبات ابھارنے کی کوشش کرتا تھا آڈینس کے، تو ہم اس کو بولتے تھے یہ چیپ ریٹرک اس نے کیا، مطلب کہ وہ ریٹرک جو سوٹ ہی نہیں کر رہا، جو پتہ لگ رہا ہے ریٹرک فار دا سیک آف ریٹرک۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی مقرر ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ دل کو چھو جاتی ہے، گوز بمس آتے ہیں آپ کو، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہی بولتے ہیں، چیختے ہیں، ریٹرک کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی بات دماغ کو چبھتی ہے، بلکہ بری لگتی ہے، اور اس کے اندر تاثیر نہیں ہوتی، اثر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اثر جو ہے زبان میں، تاثیر جو ہے، یہ خدا کی قدرت کی دی ہوئی ایک گفٹ ہے، تحفہ ہے، دین ہے۔ تو ہم کہتے تھے یار یہ چیپ ریٹر۔ تو آج علی ناصر رضوی کو سن کے نا، اس کی تقریر سن کے، جو 9 مئی کے حوالے سے ان شہداء کے سامنے، کرنل سہیل عابد شہید کی جو وائف ہیں، ان کی جو بیوہ ہیں،
उनके सामने, मेजर मुनीब अफजल शहीद के वालिद के सामने, दीगर कुछ शहदा उनकी फैमिलीज़ के सामने उनको बिठा के जो है वो जो उसकी तकरीर कराई गई है आईजी इस्लामाबाद की, इट वाज जस्ट नॉट मेकिंग एनी सेंस। बिकॉज वो तकरीर क्या कर रहा है, वो तकरीर, अब देखें ये लोग वो हैं, कर्नल सोहेल आबिद शहीद, मेरे ख्याल में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली माथे पे गोली खाई थी अपने वतन की खातिर, अपनी धरती माँ की खातिर, और पाकिस्तान के दफा को यकीनी बनाते हुए। और उनकी जो मिसेज हैं उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, एंड शी वाज क्राइंग, और वो बता रही थी कि मेरी बेटी छोटी जैनब ये बोलती थी कि मुझे बाबा की शक्ल भूलती जा रही है। यानी कि इतना अपनी ड्यूटी के साथ वो बंदा कमिटेड था। और वो वापस आए हैं शहीद होने से एक आध दिन पहले, तो उन्हें जब उनकी मिसेज ने बताया तो वो जी, उनकी मिसेस बता रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं उससे, वो सो चुकी थी, स्कूल जाना था सुबह। तो ये इन लोगों को जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि जिन्होंने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए जान दी है, इस धरती के लिए, इसकी नस्लों के लिए जान दी है, यार आप उनको सामने बिठा के, उनके वारिसान को सामने बिठा के ये आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी से तकरीर करवा रहे हैं 9 मई के हवाले से, जो कि मतलब कि एक सियासी जमात को जो है उसका अब क्या मैं बोलूं, उसका आप कहने के टाउट किस्म का ब्यूरोक्रेट है वो, किस तरह का ब्यूरोक्रेट है वो, कितना मुतनाज़ है, इसीलिए उसको इस आईजी इस्लामाबाद लगा दिया गया वहां पे जाके शहबाज शरीफ ने। अब आप देखें वो कहता क्या बंदा इनके सामने, शोहदा के इन वरसा के सामने वो क्या कह रहे हैं। वो कहता है जी, अच्छा वो एंकर साहिबा, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, लेकिन मैं आपको अब बताऊं, मैं अब महसूस हो रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग व्हाई आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फॉर रीजंस लाइक दिस। बिकॉज मुझे नहीं समझ आता, ये लोग मतलब कि इतने बड़े बड़े नाम अपेरेंटली लोग जानते हैं, फॉलोइंग्स हैं, एंड व्हेन दे एक्ट लाइक पपेट्स, ठीक है। अच्छा जी, एंकर साहिबा फरमाती हैं, सर कुछ तफसील बताना चाहेंगे, आप 9 मई को अपनी एक आंख गवा बैठे, आप कुछ तफसील बताना चाहेंगे। वो साहब फरमाते हैं जी, मैं वो दिन भूल नहीं सकता, शर पसंदों ने एक आंख मेरी ले ली, कौम ने मुझे 48 करोड़ आंखें दे दी। अच्छा, शर पसंद, ठीक है, ये बात ज़हन में रखें, शर पसंद कह रहे हैं। अगर शहादत भी हो जाती तो मैं बड़ा मुतमिन होता, आज गाजी हूं। अब किधर आप 65 के गाजी, 71 के गाजी, किधर गाजी अली नासिर रिजवी आईजी इस्लामाबाद। अच्छा, अभी आगे चलें जरा। शरपसंदों को नहीं पता था पुलिस यूनिफॉर्म, पुलिस की जो तारीफें उसने करना शुरू की, पंजाब पुलिस की, और पंजाब पुलिस के इस मौजूदा पिछले दौर में ये जो था पिछले 2-1 साल का, क्या कुछ नहीं किया ये आईजी पंजाब के ज़ेरे साया ये इस डीआईजी अली नासिर रिजवी ने। मतलब कि 9 मई को बुनियाद बना के लोगों की इज्जतें पामाल की, घरों में घुसे, दरवाजे तोड़े, सामान तोड़ा, औरतें उठाई, बंदे उठाए, गायब किए, टॉर्चर किए, क्या कुछ नहीं किया। वो कहते हैं पुलिस यूनिफॉर्म शहादत से सरशार होते हैं। अच्छा, फिर आगे, अब जिससे मैंने चीप रेटरिक का, मैंने आपसे कहा ना चीप रेटरिक, वो शुरू हुआ जी वहां से। शरपसंदों ने पत्थर फेंके, शरपसंदों ने पेट्रोल बम फेंके, शरपसंदों ने वेपन्स का इस्तेमाल किया, शरपसंदों ने लाखों मासूम लोगों को घरों में मैसूर कर दिया, लेकिन तमाम के तमाम जवान पुलिस के लड़े, शहादतें दी, गाजी बने। शहादतें दी? what is he saying? Well, okay, I just tried to recall 9th May incident 2023, और मुझे, आई वॉज अ मेन स्ट्रीम एंकर टेलीविजन पे 10 बजे का स्लॉट करता था लाइव। मैंने कहा यार 9 मई पे मुझे याद पड़ता है कि कुछ सिविलियंस की हलाकतों की खबरें तो आई थी बेचारों की, लेकिन कोई पुलिस की, पंजाब पुलिस या किसी पुलिस वाले की हलाकत की खबर नहीं आई थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। मैंने फिर उसको ये वीलॉग करने से पहले दोबारा रीचेक किया, कुछ अखबार खोले, देखे, खबरें मेरे सामने खुल गई हैं कि जी कहीं पे रिपोर्ट किया गया कि 5 सिविलियंस की हलाकत हुई, कहीं पे रिपोर्ट किया गया 14 सिविलियंस की हलाकत हुई, लेकिन ये रिपोर्ट किया गया है कि किसी एक पुलिस वाले की हलाकत नहीं हुई, किसी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार की 9 मई 2023 को हलाकत नहीं हुई। और ये साहब उन शोहदा के वारिसान के वहां पे बैठे हुए, उनको वहां पे बिठा के बोल रहे हैं शरपसंदों ने पेट्रोल बम फेंके, शरपसंदों ने वेपन्स, शरपसंदों ने लाखों मासूमों को घरों में मैसूर कर दिया, लेकिन तमाम के तमाम जवान पुलिस के लड़े, शहादतें दी।
یار یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ ان عظیم لوگوں کو اور ان کے عظیم سپوتوں کو جنہوں نے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, یہ مجھے یہ بالکل اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ یہ شہیدوں کے جو خاندان ہیں ان کو اگر ان کے انسٹیٹیوشنز مثال کے طور پہ پاک فوج یا کوئی اور انسٹیٹیوشن لا انفورسمنٹ کا پولیس وغیرہ اگر ان کو لک آفٹر کرتا ہے تو کوئی احسان نہیں کرتا, وہ ذمہ داری ہے بھائی. ان کے بچے نے ان کے بیٹے نے جان دی ہے ملک کے لیے, تو ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا تو ذمہ داری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے تو ان لوگوں کو سامنے بٹھا کے علی ناصر رضوی جیسے افسروں کو لگا دیا جائے کہ آپ ایک سرمن دیں, تقریر کریں یہاں پہ اور یہ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ سنیں. کدھر ان کا سینٹیمنٹ, ان کے بچوں نے کس سینٹیمنٹ کے ساتھ جان دی ہے, اور کدھر علی ناصر رضوی کا 9 مئی کا سینٹیمنٹ, اور اس میں وہ کہہ رہے کہ شہادتیں دی. وہ کون سی شہادت دی بھائی تو نے؟ یا اس دن پنجاب پولیس نے یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے کس اہلکار کی 9 مئی کو شہادت ہوئی ہے؟ یہ ذرا میں نے کاؤنٹر چیک کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہے تو سامنے لے کر آئیں, اس کے اوپر دوبارہ ہم بات کریں گے. لیکن جتنا بزنس ریکارڈر میں نے کھولا ہے, 1-2 اور میں نے چیزیں چیک کی ہیں, میرے سامنے تو ایک شہادت کا خبر سامنے نہیں آئی ہے. تو بہرحال وہ انہیں بیٹھ کے شہادتیں دی, غازی بنے اور اس قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا, آج ہمارے سر اونچے ہیں اور شر پسندوں کے نیچے. اچھا اس کے بعد وہ جو چیپ ریٹرک ہے اس کی نیکسٹ سٹیج دیکھیں آپ. کہتا ہے سر مجھے وہ 92 جوان نہیں بھولتے جو 7 سے 8,000 شر پسندوں کے سامنے کھڑے تھے. اچھا اب وہ شر پسند جن کو موب کہہ رہا ہے, شر پسند اس میں بیبیاں بھی تھیں, بچے بھی تھے, اور اس کے علاوہ اس میں پولیٹیکل کارکنان تھے سارے ایک پاکستان کی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی کے, اور وہ پاکستانی جسٹ لائک دی ادر پاکستانیز اینڈ ایوری تھنگ, یہیں پہ پلے بڑے, کھائے پیے, سانس لیے, یہیں پہ سب کچھ. اچھا وہ پتہ نہیں 8,000 جیسے کوئی ہندوستانی ہوتے ہیں, یا جیسے کوئی 8,000 وہ را کے ایجنٹ ہوتے ہیں, جیسے کوئی 8,000 وہ موساد کے ایجنٹ ہوتے ہیں, جیسے کوئی 8,000 وہ ٹی ایل پی کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں. او یار یہیں پہ گھروں میں رہنے والے, اپنے محلوں میں رہنے والے, گھروں میں رہنے والے, ان کو. اچھا کہتا ہے وہ 8,000 کا موب 92 جوان, کہتا ہے سر مجھے وہ 92 جوان نہیں بھولتے, وہ غازیوں نے, ان 92 غازیوں نے جو زخم کھائے, ہر غازی کے جسم پہ 50 سے 150 زخم تھے. کیا بات, آئی جی صاحب آپ آئی جی ہیں اسلام آباد کے, کیا ہی بات ہے. مطلب کہ مجھے نہیں پتا یہ کس چیز سے کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی. کہتا ہے غازیوں نے, ہر ایک غازی 92 غازیوں میں سے 50 سے 150 زخم تھے. سلطان رائے کی فلم تو نہیں چل رہی ہے نا علی ناصر رضوی؟ کہ کیا بات کر رہے ہو اور کن لوگوں کو سامنے بٹھا کے یہ بات کر رہے ہو. بہرحال مجھے دکھ صرف اس بات کا ہوا. اچھا اب آ جاتے ہیں اس کی لیگیلٹیز پہ, کیونکہ چیف آف دی آرمی سٹاف, آئی ایس پی آر, جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, ان ساروں کے بھی سٹیٹمنٹس وغیرہ اس کے اوپر آئے ہیں. پرائم منسٹر کا آیا ہے, خواجہ آصف کا آیا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ 9 مئی کو کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ بھی غلط ہے. ایسی بات نہیں ہے. مطلب کہ جو رپورٹس ہیں, جو سامنے انویسٹیگیشن کی رپورٹس ہیں سارے, اس کو آپ دیکھیں تو باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر سٹیٹسٹکس کے ساتھ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی بلڈنگز پہ آگ لگی ہیں, کتنی بلڈنگز میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, کتنی جگہوں پر رائٹنگ ہوئی ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے. اور میں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ, اور میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ بیرسٹر گوہر خان کو, انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے بھی 9 مئی کی پہلی دفعہ جو مذمت کی وہ 11 مئی کو کی بیفور دا چیف جسٹس پاکستان اس ٹائم پہ سپریم کورٹ میں, اور اس کے بعد 18 کو انہوں نے کہا 18 مئی کو کہ کون ہوگا جو اس کی مذمت نہیں کرے گا, فوج میری اور ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں, یہ گوہر خان صاحب فرما رہے تھے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنا دیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ شفاف انکوائری ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ کس نے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ غلط ہے کہ 9 مئی کو اٹھا کر بڑھا چڑھا کر 65-71 کارگل یا دہشت گردوں کے خلاف جنگ جو ہوئی تھی اس کے ساتھ ملانا غلط ہے, اور اس میں سے تو یہ کہنا کہ 9 مئی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا یہ بھی غلط ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا, اور وہ کچھ نہ کچھ کی اکاؤنٹیبلٹی ان اکارڈنس ود لا ہونی چاہیے.
اس کے اوپر میرا پہلے دن سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ مثال کے طور پہ جن لوگوں نے رائٹنگ کی ہے یا جنہوں نے بے وقوفیاں کی ہیں, ایک جو بار بار بتایا جاتا, یہ جو شہداء والا سارا چیپٹر بیچ میں ہے, یہ کہاں سے آیا؟ یہی کہا جاتا ہے نا کہ کرنل شیر خان صاحب ہمارے شہید, جن کی بہادری اور شجاعت کی مثال ہندوستان کا وہ بریگیڈ باجوہ بھی دیتا تھا, تو جی ان کا جو مجسمہ ہے وہ نیچے گرا دیا گیا. تو جن بے وقوفوں نے کیا قانون کے مطابق ان بے وقوفوں کو سزا دو بھائی 9 مئی کے حوالے سے. بٹ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو میک دس پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ, جس پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ کی بنیاد پہ کچھ بے وقوفوں نے کچھ شرپسندی کے واقعات کیے ہیں, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو میک اے نیشنل ٹریجڈی آؤٹ آف اٹ, بیکاز یو آر اونلی گوئنگ ٹو ڈیوائڈ دا نیشن فردر. آپ اگر اس میں سے ایک قومی سانحہ بنانے کی یا نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ قوم کو تقسیم کریں گے, کیونکہ جس شخص کو آپ شرپسند کہہ کے دہشت گردوں یا ہندوستان یا رو یا موساد یا ملک دشمن قوت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کی نظر میں وہ نہیں ہے ویسا, اور وہ نہیں ہے ویسا, وہ نہیں ہے جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ قومی سطح پہ تقسیم پیدا کریں گے. اس لیے جو شرپسندی ہوئی ہے, جو بدماشی ہوئی ہے 9 مئی کو, یا جتنی غیر قانونی حرکتیں ہیں, آپ قانونی طور پر اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. ڈو ناٹ میک اٹ اے میٹر آف ایگو. آپ نے ملٹری کورٹس بھی بنائے, آپ نے قانون, اور اچھا پھر 9 مئی کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد سے 9 مئی کو ڈیل کرنے کے لیے. کیا وہ کم ہے؟ کیا وہ گرفتاریاں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوئیں کیا وہ کم ہے؟ وہ ریڈز جو ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف, کیا وہ کم ہے؟ کیا جتنی ایف آئی آر سینکڑوں کی تعداد میں 9 مئی کے حوالے سے ہوئی, کیا وہ کم ہے؟ میڈیا پہ سینسرشپ لگی, ایبڈکشن کے واقعات جو کچھ صحافیوں کے ہوئے جو کہ اس حوالے سے بات کرتے تھے, ملٹری کورٹس لگ گئیں, فوجی عدالتیں آئین کے خلاف جا کے لگ گئیں, اور انہوں نے ٹرائی کی, اور سپریم کورٹ بھی دیکھ رہی ہے. چیف صاحب کا آج بھی بیان ہے کہ جی سپریم کورٹ کی کہنے پہ ہم نے 20 لوگوں کو جو ہے پہلے ہی, شرپسندوں کو جو ہے ہم نے پہلے ہی ان کو تھوڑا وہ چھوٹ دی ہے, یہ ان کا بیان ہے آج. تو کیا وہ کم ہے جو فوجی عدالتیں لگی؟ جو سوشل میڈیا ایکس ابھی بھی بند ہے, تو کیا یہ کم ہے؟ اور 9 مئی میں سے ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے تسلی ہوگی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا, اب چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے انہوں نے کہا کہ دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ, جعلی خبروں اور پروپیگنڈا سے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں. اچھا, یہ فوجی مائنڈ سیٹ, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو فوجی مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ بڑا کلیئر ہوتا ہے اپنے خیالات اور اوپینینز کے حوالے سے. اسی وجہ سے جو فوجی مائنڈ سیٹ ہے وہ فوج پہ اپلائی ہوتا ہے, اور فوجی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ادارے کے اندر پروسیڈنگز, چاہے وہ ڈسپلنری ہیں دیگر ہیں, اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. اس کو آپ پورے ملک پر اپلائی نہیں کر سکتے, قوم پر, عوام پر, کیونکہ اس میں ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے, اس میں فریڈم آف سپیچ کو ویلیو کیا جاتا ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن کو ویلیو کیا جاتا ہے. تو وہ ڈیجیٹل ٹیررزم جب آپ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں آپ اس کو بھی اس کے اندر ڈال رہے ہیں. تو یہ والا فوجی مائنڈ سیٹ پورے 24 کروڑ عوام پہ آف کورس نافذ نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو تاریخ کا سیاباب رقم کرنے والوں سے نہ سمجھوتا ہوگا نہ ڈیل ہوگی. یہ انہوں نے دوبارہ پیغام دے دیا آج کہ کوئی نہ سمجھوتا ہوگا نہ ڈیل ہوگی. فوج اور عوام میں تفریق کی کوشش کی گئی ہے. لوگ مجرمانہ عناصر کے مذموم سیاسی مقاصد نہیں سمجھ سکے. منصوبہ سازوں نے اپنی خواہشات کا ایندھن بنایا. ان ورگلائے ہوئے افراد کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر پہلے سے شک کا فائدہ دیا سپریم کورٹ کی ہدایت. اس گھنونے منصوبے کے اصل رہنما خود کو معصوم ظاہر کرتے ہیں. انہیں اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا. ان کے خصوصاً جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہے. 9 مئی کے منصوبہ سازوں, سہولت کاروں, مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. تو یہ اب انہوں نے کہا, جو بھی آرمی چیف صاحب نے کہہ دیا, یہ اینڈ اچھا ہے کہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. یہی ہم کہتے ہیں کہ انصاف کے کٹہرے میں جا کر ان کو کھڑا کر دیں, جو ثبوت ہیں, شواہد ہیں, وہ پیش کر دیں, اور عدالت کو پھر اپنا فیصلہ کرنے دیں, بیکاز وہ عدالت کا کام ہے. آپ کا فوج کا, اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا تو نہیں کہنا چاہیے, میں بار بار کہتا ہوں کہ فوج پوری کو اس کے اندر نہیں گھسیٹنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے
تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جج نہیں ہے، کورٹ آف لا نہیں ہے. کورٹ آف لا ہی کورٹ آف لا ہے، اور وہ کورٹ آف لا نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ 9 مئی کے حوالے سے قانونی طور پر درست ہے یا غلط ہے. تو اس کو کرنے دیں. اگر نہیں کرنے دیں گے تو مزید بگاڑ پیدا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ اب دیکھیں 9 مئی میں نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ بھی غلط ہے. تو جو کچھ بھی ہوا 9 مئی کو، اس کو بڑھا چڑھا کے آپ اس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں کہ 65 کے لیول پہ آپ لے کے جا رہے ہیں. کیوں لے کے جا رہے ہیں یہ سوچیں. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ، چیف آف دی آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس کو متنازع بنائے، اور پھر وہ جب ہو گئی تو پھر 9 مئی کر دیا. شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ کہ سپہ سالار عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی، فوج میں بغاوت کی کوشش تھی. اس میں سے کسی کا سیاسی فائدہ بھی ہو رہا ہے. یہ سیاسی فائدہ، پولیٹیکل بینیفٹ جو ہے، یہ اس کے لیے بھی تو ہو رہا ہے. اگر یہ اس کے لیے ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ سیاست کتنی بے رحم ہے. آپ سوچیں کہ اس سیاست سے کس لیول پہ جو ہے وہ معاملات جو ہیں ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اس طرح سے کتنے حساس معاملات کو، اور کسی صورت جو ہے وہ اوورآل ملک کے حق میں نہیں ہے. تو میں اس میں یہی آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، یقینی طور پر یہ اچھا واقعہ نہیں ہے. 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں پاکستان کے لیے افسوسناک دن ہے، لیکن اس کو اس طرح سے قومی سطح پر سیلیبریٹ کرنا یا اس کا دکھ منانا، سیلیبریٹ تو نہیں میں کہوں گا، اس کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کا دکھ منانا، میں یہ نہیں سمجھتا. دس از ناٹ پاسبل کہ جو بندہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے یا جو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے وہ فوج کے خلاف ہے، وہ شہیدوں کی حرمت کے خلاف ہے، وہ شہیدوں کی فیملی کے خلاف ہے، وہ ریاست کے خلاف ہے، وہ ملک دشمن ہے اور وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف ہے. یہ بیانیہ جو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بیانیہ درست نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ اسٹرائک ٹو دا کامن سینس آف اے کامن پاکستانی. اور اگر یہ اسی طرح آگے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے دور میں تو جتنا بھی اس کو پروموٹ کیا جائے گا وہ کسی حد تک شاید اس کو کچھ لوگ مانیں، لیکن آگے جا کے جو اسٹیبلشمنٹ آئے گی، جب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹینیور ختم ہوگا، نئے لوگ آ جائیں گے، تو آئی تھنک دس از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ لانگ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریلیاں دکھائی گئی ہیں کہ جو یہ فوج کے حق میں نکلی ہیں مین سٹریم میڈیا پہ، تو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی والے اپنی ریلیاں دکھا رہے ہیں کہ جو عمران خان کے حق میں نکلی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، کہ جی عمران خان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا، لیکن وہاں پہ دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی کوریج مین سٹریم پہ نہیں ہے، تو وہ سوشل میڈیا پہ ہے. تو یہ دو مختلف بیانیہ ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دس ویلاگ مائی میسج ایز اے پاکستانی ٹو دا پاکستانیز از کہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر مزید پھڈے میں مت ڈلیں، مزید تقسیم کا شکار نہ ہو، مزید پولرائزیشن کا شکار نہ ہو، مزید سیاسی اختلاف کا شکار نہ ہو، مزید انتشار کا شکار نہ ہو، مزید منفی جذبات کا شکار نہ ہو، بلکہ ایک افسوسناک دن کے طور پر اس کو یاد کر کے کہ کاش ایسا نہ ہوتا کہ عمران خان کو رینجرز کا جتھا آ کے غیر قانونی طور پر گرفتار کرتا، جو کہ سپریم کورٹ نے کہا، اور اس کے نتیجے میں پھر غیر قانونی یہ رائٹنگ ہوتی جو کہ بعد میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی. افسوس کا اظہار اس پہ کرتے ہوئے، لیکن پھر اچھے برے وقت قومی کی زندگیوں میں آتے ہیں. واٹ وی نیڈ ٹو لرن اس کے ہاؤ ٹو موو فارورڈ، ہاؤ ٹو پاس اٹ آن، اور اس میں سے آگے نکل کے واپس قومی یکجہتی کو دوبارہ کیسے جو ہے وہ ہم نے برقرار رکھنا ہے. اس کے اوپر اپنا فوکس رکھیں، اور وقتی طور پہ سیاسی طور پہ جو بھی مفادات حاصل کرنے کے لیے موجودہ حکومت کر رہی ہے 9 مئی کو بنیاد بنا کے، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. اس ویلاگ میں اتنا. آپ کا شکریہ، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.